بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ادارہ فیضان القرآن سے کے پلیٹ فارم پر جتنے بھی لیکچرز ہیں، تصانیف ہیں، دروس ہیں، سب کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. یہ جو وقت ہے حقیقت میں ہے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے. بچہ بوڑھا جوان سب کی ایکسیس میں ہے. یہ فنگر ٹپس پہ ہے ساری دنیا ہمارے. اور ہم سب کتابیں کم پڑھتے ہیں، میگزینس کم پڑھتے ہیں، نیوز کم پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پر اپلوڈ ویڈیوز سب سے زیادہ، ٹک ٹاک میسیجز سب سے زیادہ سنتے ہیں. کیوں ہم لوگوں کا ویژن یا تو اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم تحریر پڑھیں اس میں کیا ہے. اس کے مطلب سوالات کیا ہیں، جوابات کیا دیے گئے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہم لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے سوشل میڈیا. اور یہ شارٹ کٹ بہت اسٹرانگ بھی ہے، کیونکہ ہر وقت کے دور کے مطابق اس کے ہر دور کے مطابق ہی مقابلہ آتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں پہ ہمیں غیر اسلامی شعار کو ختم کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے تھرو ہی مقابلہ ان کا کرنا ہے. اس کا جواب ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ہی دینا ہے. ہمیں تلوار نہیں اٹھانی، اب ہم نے بندوقیں نہیں اٹھانی. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جس کے تھرو ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے نصیحتیں بھی اسی میں کرنی ہیں. اسی کے تھرو ہی ہمیں جانا ہے. یہاں سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ تمام ناظمات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کی محبت ہے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں، ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اتنا ویژن نہیں ہے ہمارا. بہت ہمت کا بہت بڑا کام ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی شکل میں وہ درویش دیے ہیں، وہ مرشد دیے ہیں کہ جو ہمیں اس دنیاوی بکھیڑوں سے نکال کر دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. وہ ظاہری نہیں، باطنی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. کیونکہ چند سال پہلے سے ڈاکٹر صاحب نے تربیتی کورس سٹارٹ کیا تھا جہاں وہ ہم ناظمات کی تربیت کرتے تھے. کیونکہ فرمان تھا کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی ہم آگے کچھ ڈلیور نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اصل چیز تربیت ہوتی ہے. جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی تھی تو ان کی تربیت ہی تھی، ان کا پریکٹیکل عمل ہی تھا جو جس کا فیض بہت تیزی سے پھیلا. اور روز قیامت تک غیر مسلمز بھی مانتے ہیں، مانتے رہیں گے کہ دنیا کا بہترین پریکٹیکل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ظاہر باطن بہت فرق ہے. ہم نے تسبیح تو پکڑ لی ہیں، حجاب بھی کر لیا ہے، مردوں نے داڑھی بھی ماشاء اللہ رکھ لی ہے سنت رسول کے مطابق، شلواریں بھی اونچی ٹانگ لی ہیں. نماز روزہ قرآن کی کمی ہمارے ملک میں کہیں بھی نہیں ہے. حج عمرے کی کمی بھی نہیں ہے، پورے دنیا میں کی جاتے ہیں. مسلمان الحمدللہ کرتے ہیں. مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو تربیت کی کمی ہے. کیونکہ جب تربیت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا عمل صحیح نہیں ہو سکتا، ہماری سمت درست نہیں ہوگی. ہماری بات جو ہم ڈلیور کرنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہمارے تھرو ڈلیور کروانا چاہتے ہیں اس پہ اثر نہیں ہوگا. ہماری سمجھ میں وہ پوائنٹ نہیں آئے گا جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. اور ہم آگے کیسے اسے ٹرانسفر کر پائیں گے.
کیونکہ یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی کمی. کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ بچے کی پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے. جب ماں کی گود جو بہت اہم چیز ہے اسی کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ آگے اپنے بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ جب اس تربیت کو ہی جیسے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں، آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. جب ان خواتین کو ہم نے مساجد سے ہی دور کر دیا، اسلام سے دور کر دیا، تو وہ بیچاری عورتیں کیا تربیت کریں گی؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گی بیٹا بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے؟ وہ کیسے اپنے بچوں کو سمجھا پائے گی کہ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، سر کا تاج ہے؟ وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائے گی کہ نظر نیچی کر کے چلنی ہے؟ وہ کیسے بتائے گی تمہاری بہن تمہاری بہن نہیں ہے، ہر عورت تمہاری بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ان کا عزت تکریم تم پر فرض ہے. کیونکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے، جو آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اتنے پیارے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جن کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی عزت تکریم کے لیے چادر بچھاتے تھے. 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو خواتین کو عزت تکریم احترام دیا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں دیا. اور انفارچونیٹلی آج ہم مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اور کو وہ تعظیم نہیں دے سکے. حالانکہ این جی اوز بڑی واویلا مچاتی ہیں عورت کی عزت، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق. کون سے حقوق 1400 سال پہ اسلام دے چکا ہے، تم کون سے حقوق کے پیچھے لڑ رہے ہو؟ اصل مسئلہ تربیت کا ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے. قرآن پاک میں ہے پورے اسلام میں داخل ہو. جو ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے. اور ہمارا یہ لبادہ اس وقت ہماری کلی کھلتی ہے جو ہمارے گھروں میں فنکشنز ہوتے ہیں، ہم تسبیحیں پکڑی ہوتی ہیں، حجاب لیے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہم نے بیل کیے ہوتے ہیں، مرد حضرات ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے، لیکن ہماری بچیاں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں ڈھول بھی بجتے ہیں، گانے بھی بجائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ کنٹرول میں کیسے نہیں ہے؟ وہ اسی لیے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. ہم نے صرف اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر لی، اپنے آپ کو چینج کر لیا، یا کہہ لیں اپنا لبادہ چینج کر لیا. اندر سے اگر ہم چینج ہوئے ہوتے تو ہم نے بچوں کو بھی چینج کرتے. جنہوں نے اپنے بچوں کو چینج کیا ہے ان کے گھروں کی رحمتیں برکتیں بہت دور تک ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری دنیا میں نماز روزہ قرآن پڑھنے کی کمی نہیں ہے، مساجد و مدارس کی بھی کمی نہیں ہے. یہ مدارس میں بچوں کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے کہ روٹی نہیں ملتی، بچے زیادہ ہیں، ان کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے. بدقسمتی ہے، مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، شاید کسی کو میری بات بری لگے، لیکن یہ حقیقت ایسا ہو رہا ہے. جب بچوں کو زبردستی اب ڈالیں گے تو بچے اپنی مرضی کے خلاف، کیونکہ گھروں کے ماحول کچھ اور ہیں، ان کو بھیجا کسی اور ماحول میں جا رہا ہے اور کسی دوسرے کے رحم و کرم پر. اور جن کے رحم و کرم ہم بھیج رہے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کی لائف ہسٹری کیا ہے، ان کے لبادے حقیقت میں کیا ہیں، ان کی اصل تربیت کیا ہے، یہ صرف قطع نظر ہم بچے بھیج دیتے ہیں جہاں پہ یہ ہراسمنٹس ہوتی ہیں. ان سب سے بچنے کا صرف میری نظر میں یہ ایک ہی طریقہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ایسے چند سال پہلے تربیتی کو سٹارٹ کیا تھا ہم ناظمات کے لیے. اس کی اثر نو دوبارہ ضرورت ہے. اس کی اثر و تربیت اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں کافی گیپ آتا رہا
چینج اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں. اب ناظمات ہم ماشاء اللہ ہم بہت زیادہ ہیں. اب ہم اس میچور ہیں، اس ایج میں ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہم اس میں نے جتنے بھی سب کے کلپس سنے ہیں، سب کے میسیجز سنے ہیں، سب نے یہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو ہی جاتا ہے کہ جنہوں نے تربیتی کوشش اسٹارٹ کر کے ہماری زندگیوں کو پریکٹیکل بنانے کی کوشش کی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر کیونکہ اور جتنے بھی اور ادارے ہیں وہاں پہ ادارے کے لوگوں کو علیحدہ ہوتے ہیں، فیملی کے علیحدہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں یہ سلوٹ پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں. انہوں نے ہمیشہ ہم ناظمات کو اپنی فیملی سے علیحدہ کبھی نہیں کیا، ایک ساتھ لے کر چلے ہیں. وہ ہمیں بیٹیاں کہتے ہیں تو بیٹیاں سمجھتے بھی ہیں، حالانکہ ناظمات ان سے ایج میں بڑی بھی ہیں، ان کی ایج گروپ کی بھی ہیں، ہر ایج کی ہیں. وہ سب کو بیٹیاں کہتے ہیں. اپنی بیٹیاں بیٹے بہوؤں کے ساتھ لے کر چلے ہیں. اور اللہ ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ناہید بغدادی صاحبہ کو، وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھیں. ایسا بہت کم ہوا، میں نے کم از کم کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ادارہ ہے وہ اپنی تمام ناظمات کو، تمام ممبرس کو، ایک آدھ کو نہیں، دو چار کو نہیں، سب کے سب کو اپنی فیملی کے ساتھ لے کر چلا ہو. یہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کے تھرو یہ فیض عطا فرمایا ہے. اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بہتا دریا ہے تو درویش، تو اس میں سے آپ کلی کر لیں، نہا لیں، ڈبکیاں لے لیں، یا نہر کے کنارے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چلے جائیں. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کی خواہش ہے. جیسا آپ گمان کریں گے ویسا آپ کو مل جائے گا. اللہ کرے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے وہ تمام فیض پا سکے جو ڈاکٹر صاحب ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو اللہ نے ہم پر فضل کرم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ساتھ اٹیچ کیا ہے. ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اللہ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی بہت سی تصانیف ہیں جو سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں مجھے جتنے بھی دروس میں ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب سوالات کا مارجن ضرور رکھتے ہیں کہ سوالات جوابات ضرور ہونے چاہیے. کہ وہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس سے وہ سوالات چاہے ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، یا اس سے ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، ڈاکٹر ہماری ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا فیض ہے ہمارے لیے. ان کی ڈانٹ کم از کم میرے لیے بہت بڑا فیض ہے کہ میرے جیسا بندہ جو کم علم، کم عقل، کوتا نظر ہے، وسوسوں میں گھرا ہوا ہے، اس کو اس ڈانٹ کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. ہمیں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور سوالات جوابات کا جو سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا پر جب ہم پریکٹیکل انسان ہوں گے، کیونکہ جتنے حاجی نمازی اگر اتنے لوگ پریکٹیکل ہو جائیں تو میرا خیال ہے غیر ملکی، غیر اسلامی شعار سے لڑنے کے لیے، اس پرفتن دور کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ہیں مسلمان الحمدللہ. لیکن چونکہ ہمارا پریکٹیکل ڈیفرنٹ ہے، ہم نماز پڑھتے ہی موبائل اٹھا لیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہی وہ چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ سلام پھیرتے ہیں، ہم ڈرامے کی طرف ہمیں توجہ ہوتی ہے، ڈرامہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں اندر سے چینج کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. اور اندر سے چینج تبھی ہوگا جب ہماری بچپن سے تربیت ہوگی. بلکہ میں کہوں گی بچپن سے، بچہ جب ماں کی گود میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہوتا، تربیت تب سے ضرورت ہوتی ہے. جب ہماری تربیت تب سے ہوگی، ہم اپنے بچوں کی تربیت تب سے سٹارٹ کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ڈاکٹر صاحب کے وسیلہ رحمت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پاک کے صدقے، ہم تمام ناظمات، ہمارے
ادارے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ وہ سب چلتے پھرتے یوٹیوب چینلز ہوں گے، وہ سب چلتے پھر انسٹا، واٹس ایپ، ٹویٹر ہوں گے، فیس بک ہوں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات وہ پریکٹیکل تھیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پریکٹیکل بنانا ہے، نہ کہ صرف پوسٹ فارورڈ کرنے والا یا یوٹیوبر بنانا اپنے آپ کو. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی تحریر کا تعلق، وہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تقدیر سے متعلق ان کی تحریر بہت زبردست ہے، بہت زبردست سلسلہ ہے. وہ ایک دو تحریر نہیں ہے، بہت سی تحریر ہیں، باقاعدہ ایک سلسلہ ہے جو قرآن پاک کی مختلف آیات سے کو لے کر اس کو بہت ایزی ایگزامپل سے ایکسپلین کیا ہے. کیونکہ تقدیر کے لیے ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، ہماری جنریشن بہت کنفیوز رہتی ہے کہ تقدیر اصل میں ہے کیا. اس کو بہت اچھی طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اور مختلف اماموں کا یہ سلسلہ ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، تمام امام کا جو سلسلہ ہے، ان کی زندگی، حیات طیبہ، ان کی کرامات کے متعلق جتنی تحریر ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت ہے. حضرت خلفائے راشدین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی حیات طیبہ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے. اس کے علاوہ اور ایک تحریر مجھے یاد آ رہی ہے نیک گمان پہ. وہ اتنی خوبصورت تحریر تھی. وہ چند دن پہلے ایک بچی اپنی ماں کو سنا رہی تھی کہ یہ تحریر سنیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اگزامپل بیان فرمائی ہے، واقعہ بیان فرمایا ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ کتنے عرصہ پہلے، آئی تھنک شاید رمضان میں یہ تحریر تھی، اور وہ بچی مجھے چند دن پہلے اپنی ماں کو سنا رہی میرے سامنے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی سن کر. وہ تحریر نے، میرا ماننا ہے، میں نیک گمان کرتی ہوں اس تحریر نے واقعی بہت سے لوگوں کی زندگی بدلیاں ہوں گی، بہت سی لوگوں کی زندگی میں اچھا چینج آیا ہوگا. وہ تحریر کی، وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے اگزامپل بیان فرمائی تھی، ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس واقعے نے مجھ پہ بہت اثر ڈالا، سننے والوں پہ بہت اثر ڈالا. بات وہی ہے کہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے پریکٹیکل پر عمل، اپنے پریکٹیکل کو چینج کرنا ہے. اور ہمارا پریکٹیکل کلی ہمارے گھروں میں کھلتی ہے جب ہمارے گھر میں فنکشنز آتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. ماں باپ علیحدہ لباس میں ہوتے ہیں، بچے ایک علیحدہ اسٹائل میں ہوتے ہیں، تربیت ہم نے کی نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ بچے ہمارے کل کائنات ہیں، بچے ہمارے کل اثاثہ ہیں. ان کی تربیت ہوگی تو ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ ان کے ذمہ دار ہم ہیں. ان کو جنت دوزخ میں بھجوانے کے بھی ذمہ دار شاید ہم ہی ہوں گے، کیونکہ تربیت ہم نے کرنی ہے، ہم نے بڑوں نے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی شکل میں ایک درویش دیا ہے، ایک بڑے ویژن والا درویش دیا ہے، جن کے پاس مستقبل کا ویژن ہے، جن کے پاس پریکٹیکل تربیت ہے. ہمیں اس سے فیض پانا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بہت سی تحریر ایسی ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کو ٹچ کرتی ہیں. کیونکہ ہمارا جو نوجوان جب سوشل میڈیا کھولتا ہے، اس سوشل میڈیا جو اس کے ایکسیس میں ہے، تو وہ دیکھتا ہے یہ میسج صرف آج کا ہے یا اگلے 50 یا 100 سال کو بھی ٹچ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تحریر جو اگلے 100 سال کو ٹچ کرتی ہیں، جو انشاءاللہ العزیز اگلے 100 سال تک زندہ جاوید رہیں گی، ان تحریر کو اپلوڈ کرنے کی نئے سرے سے ضرورت ہے. وہ اپلوڈ ہوں گی، بار بار پڑھی جائیں گی، اور پھر انہی میں سے، ہماری ناظمات میں سے، ان کے بچوں میں سے کلپ بھی بنا لیں گے، انہیں ٹک ٹاک بھی بنا لیں گے، اس کے وہ ٹویٹر پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. سب کچھ ہوگا.
انشاءاللہ العزیز. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ انہوں نے ہم ناظمات کی خدمات کے لیے کہا ہے کہ سوشل میڈیا گروپ مینجمنٹ کے لیے ہمیں آواز دی ہے. ہم لبیک کہتی ہیں، یہ اوقات تو نہیں ہے ہماری، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو ہماری اوقات سے بھی بڑھ کر ہے. انشاءاللہ العزیز پہلے ہم اپنی تربیت کریں گے. انشاءاللہ العزیز پوری کوشش ہے، پورا میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، پورا اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی اس خواہش کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. تمام ناظمات کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، خواہشات کو قبول و منظور فرمائے. اور جس نے جو آئیڈیا دیا ہے وہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ان سب کو مبارکباد. سب نے دل سے لبیک کہا ہے، کیونکہ دل سے لبیک جو کہتے ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.